اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک پیغام بیان فرماتے ہیں، اس کو ہم حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے خوشحالی دے دیتا ہوں، مال دولت اولاد عہدہ جو تو چاہتا ہے، جس کی تجھے تمنا ہوتی ہے، میں تجھے وہ دے دیتا ہوں تو تو مجھے بھول جاتا ہے، میرے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں تجھے تنگدستی میں مبتلا کر دیتا ہوں، روزی کی تنگی پیدا ہو گئی، اولاد نہیں ملی، یا اولاد دی تھی پھر لے لی، دنیا میں زندگی میں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تو وہ رنجیدہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، ہر وقت اسی غم میں گھلتا پگھلتا رہتا ہے، پھر اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے دور رہتا ہے۔ تو وہ کبھی تو خوشی میں مست اور غافل، اور کبھی رنج اور مصیبت میں ایسا پژمردہ کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ تو یوں بتا کہ میری عبادت اور میرے ذکر کی لذت تجھ کو کب حاصل ہوگی؟ دو ہی حالتیں ہیں، خوشی کی حالت ہے یا غم کی حالت ہے۔ نہ تو خوشی میں مجھے یاد کرے، نہ تو مجھے غمی میں یاد کرے، تو پھر یوں بتا تو میری عبادت کی لذت سے کب فائدہ اٹھاوے گا؟ تو یوں بتا کہ میرے ذکر کی لذت سے تجھ کو کب سکون ملے گا؟ پیارے بھائیوں، اکثر و بیشتر آپ 95% کہہ لیں، 98% کہہ لیں، اور کم بیش کہہ لیں، آج ہم سب کا قریب یہی حال ہو رہا ہے، قریب یہی حال ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہی نیت لے کر کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، ہمارا بند کاروبار چلے، دوڑنے لگے، اسی قسم کی آرزویں، اسی قسم کی تمنائیں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں بھی یہی دو حال ہے، اگر یہ چیز مل گئی تو خوش، بڑا اللہ والا، بڑا اچھا، اور اگر نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں۔ وہیں تک بات نہیں بلکہ پھر اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ عبادتیں کرتے ہیں تو اسی نیت سے، اس سے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو اسی نیت سے، کوئی کام بگڑا تو منتیں ماننی شروع کر دی، پھر وہ ادا کرے نہ کرے، پورا کرے نہ کرے، اور موج مستی میں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔
پیارے بھائیوں، اس طرح کا کچھ حال ہے ہمارا۔ باقی صحیح فرمایا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ خواہشات کا غلبہ ہے، یہ خواہشات کا غلبہ ہے۔ ہر حالت میں اسے اپنی مراد ملنی چاہیے، ہر حالت میں اسے دولت ملنی چاہیے، جو وہ چاہتا ہے عہدہ عزت وہ ملنا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے اولاد میں وہ ملنی چاہیے۔ غرض انہی خواہشات کا اس پر غلبہ ہے، اور ان غلبے خواہشات کی وجہ سے نہ وہ خوشحالی میں اللہ کو صحیح معنی میں یاد کرتا ہے، اور نہ وہ تنگ دستی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو بتاؤ پھر وہ کس وقت اللہ کو یاد کرے گا اور کس حال میں اللہ کو یاد کرے گا؟ پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی اس بری حالت کی اصلاح کی ضرورت ہے، بری حالت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہمارا خواہشات کا غلبہ ہے، پیارے بھائیوں، یہ نامعلوم ہمیں کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے، نامعلوم کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ زندہ بزرگوں کو تو ہم تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں فلاں تماکو والے کے پاس، فلاں جنگل میں گھومنے والے کے پاس جا رہے ہیں لوگ، فلاں کے پاس جا رہے ہیں لوگ، فلاں کے پاس جا رہے ہیں لوگ۔ یہی نہیں وہ بدعتی لوگوں میں پھنس جاتے ہیں، اور یہی نہیں وہ مزاروں پر جا کر سجدے کرنے لگتے ہیں، مزاروں پر جا کر منتیں اور مرادیں ماننے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے کہ یہ حالت اچھی حالت نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، لمبی حدیث پاک ہے، آپ کو بھی کچھ لوگوں کو یاد آ جاوے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی ہے، کبھی آپ سوچتے تھے کہ میری ہجرت کا مقام طائف ہوگا، کبھی آپ سوچتے تھے کہ میری ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا، یثرب ہوگا۔ اسی دوران حج کے موقع پر آپ کو کچھ آدمی ملے، ملاقات ہوئی، اور ان سے اللہ کے رسول انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اگلے سال ان کی تعداد اور بڑھی، اور انہوں نے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بیعت کی۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں سے جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور چیزوں پر بیعت لی تھی، بیعت کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، عہد و معاہدہ، وہاں آپ نے یہ بھی ان سے بیعت لی تھی کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی۔ ہمیں وہ حکم پسند ہوگا جب بھی، اور ناپسند ہوگا جب بھی، نشاط کی حالت میں بھی اور غم اور رنجیدگی کی حالت میں بھی۔ تو پیارے بھائی، ہمیں اپنی حالت واقعی ایسی بنانی چاہیے، اور ہماری جب تک یہ حالت نہ بنے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر بگاڑ ہے، اور ہماری طبیعت کے اندر بگاڑ ہے، اور ہم مومن کامل نہیں ہیں۔ جیسی مومن کی صفات ہونی چاہیے وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے۔ پیارے بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، مجھے لچھے دار بیان کرنے سے زیادہ
فکر اسی کی رہتی ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے چل کر آئے ہیں، طلب لے کر آئے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آئے۔ ایک ہے جذبہ، جذبہ تو ادھر آیا ادھر ختم ہو گیا، جذبہ تو صرف بیان کے تک محدود رہتا ہے، اور بیان کے بعد کچھ دیر رہ سکتا ہے، کچھ دن رہ سکتا ہے، اس کے بعد ختم۔ اور بات سمجھ میں آ گئی، دل میں بیٹھ گئی تو زندگی بھر کے لیے۔ ہاں، تو یہ خواہشات کا غلبہ ہے، یہ غلبہ خواہشات ہمارا دل کا بگاڑ ہے، اس کا اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ مزاروں پر لے کے پھرتا ہے ہمیں، یہ بدعتیوں کے پاس پہنچا دیتا ہے ہمیں، بلکہ کافر اور مشرکوں کے پاس ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو پہلے ہی ایک بات بتا دوں، تمام حاجتیں، ہر حاجت اللہ سے مانگنا، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا، اور ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا، ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا۔ یہ درمیان میں نے ایک بے جوڑ بات آپ کو بتائی اور بہت فائدے کی بات بتائی، چونکہ جب کوئی بہت ضروری بات میرے ذہن میں آتی ہے تو میں اسے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی بات بتانے کا موقع نہ ملے۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، اسی کی ملتی جلتی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال خوشی کی حالت میں، رنج کی حالت میں، سستی کی حالت میں، چستی کی حالت میں، امن کی حالت میں، خوف کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، خوشحالی کی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہم کیسے بن جائیں؟ یہ فکر، اور خانقاہوں میں اور مشائخ کے یہاں آدمی کو ایسا ہی بنایا جاتا ہے، آدمی کو ایسا ہی بنایا جاتا ہے۔ دیکھو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا قصہ بھی سنایا تھا، اور ایک قصہ پہلی امتوں میں سے ایک امت کا، بنی اسرائیل کا بھی سنایا تھا۔ جی، آپ سب جانتے ہیں کہ سفر، اور وہ بھی پیدل کا سفر یا گھوڑے اور اونٹ کا سفر، گدھے اور خچر کا سفر، اور پہلے زمانے کا سفر جس میں راستے بھی نہ ہموار ہوتے تھے، بڑی مشقت کا ہوتا ہے، بہت دیر میں، بہت دنوں میں جا کر سفر طے ہوتا ہے۔ آدمی توشہ بھی اگر ساتھ لے تو کتنا ساتھ لے، پانی بھی اگر ساتھ لے تو کتنا ساتھ لے۔ اور آج تو آپ کو جگہ جگہ ہوٹل ملتے ہیں، جگہ جگہ شہر ملتے ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ سہولت حاصل نہیں تھی تو خریدے بھی تو کہاں سے خریدے؟ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک سفر میں تھے اور احرام کی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ہاں، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو صحابہ کرام سفر میں، بھوک میں، اور اس حالت میں ان کے پاس شکاری پرندے ادھر ادھر سے آ کر جمع ہوتے ہیں، ان کے خیموں کے پاس، ان کے ڈیروں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو آسانی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو آسانی سے ان کا شکار کر سکتے ہیں۔
لیکن ان کو معلوم تھا کہ شکار کے احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، تو اس امتحان میں کامیاب رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا۔ یہ ہے وہ خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت، غمی کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت، ہر حال میں اللہ کی اطاعت۔ وہ قصہ طالوت اور جالوت کے قصے میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ جالوت سے جنگ کرنے کے واسطے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا پانی سے، ایک نہر سے۔ جو شخص اس نہر میں سے کچھ پیوے گا، پانی پیوے گا، تو وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو نہیں پیوے گا وہ ہمارا ہے۔ تو سفر تھا، ظاہر بات ہے سفر میں تو پیاس ہوتی ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہیں سے بھی چل کر اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی آپ کو فوراً پانی پیش کرتی ہے کہ سفر میں پیاس لگی جاتی ہے، سفر میں پیاس لگی جاتی ہے۔ تو سفر تھا، جب وہ نہر میں داخل ہوتے ہیں اور ٹھنڈے پانی میں داخل ہوتے ہیں اور پیاس ہے، تو بتائیے گا کہ اب صبر کیسے ہوگا، اب صبر کیسے ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے پانی پیا اور کچھ لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ۔ آگے بھی قصہ ہے، اگلی بھی باتیں ہیں، میں وہ چونکہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو بیان یہ کر رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت، ہر حال میں اللہ کی اطاعت۔ پیارے بھائیوں، ہم ایسے کیسے بنیں، ہم ایسے کیسے بن جائیں؟ دل کے اندر ایک ایسا داعیہ، دل کے اندر ایک ایسا جذبہ کہ ہر حال میں ہم اللہ کے مطیع ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم فرما بردار ہوں۔ میں اپنی یہ بات پوری کر چکا ہوں اور میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ نہ بننا چاہیے کہ بھوک میں بھی اللہ کی اطاعت، پیاس میں بھی اللہ کی اطاعت، پیٹ بھر کر بھی اللہ کی اطاعت، تنگ دستی میں بھی اللہ کی اطاعت، خوشحالی میں بھی اللہ کی اطاعت، خوف کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت، امن کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت، ہر حال میں اللہ کی اطاعت۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور جب تک ہمیں ایسے نہ بن جائیں اس وقت تک ہمارے اندر نقص اور کمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اندر نقص اور کمی ہے، ہم یہی سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم یہی سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے مومن ہونے میں کمی ہے کہ نہیں، اللہ کا فرما بردار بندہ ہونے میں کمی ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہونے میں کمی ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، خانقاہوں میں یہی سمجھایا جاتا ہے، مشائخ کے یہاں یہی بتایا جاتا ہے، بلکہ ایسا ہی بنایا جاتا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ مدارس میں جو پہلی کوشش ہوتی ہے، پہلی توجہ ہوتی ہے، وہ بات سمجھانا یعنی علم ہوتا ہے، اور خانقاہوں میں مشائخ کے یہاں جو پہلی توجہ ہوتی ہے وہ عمل ہوتا ہے، عمل۔ ہاں، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا آنا مبارک ہے، اور آپ اس طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے بیشتر جوان ہیں کہ اس جوانی میں اللہ نے آپ کو یہ فکر عطا فرمائی۔ جب آپ یہ فکر لے کر اور یہ طلب لے کر یہاں آئیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا، کامل فائدہ نہیں ہوگا تو ناقص فائدہ ہوگا، اور اب نہیں ہوگا تو پھر ہوگا، اب نہیں ہوگا تو پھر ہوگا۔ ہاں، اور پھر میں اپنی بات کہہ دوں آپ کے سامنے
جو ہر مہینے تقریباً میں کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ آؤ۔ اخلاص کا مطلب یعنی اپنی اصلاح کی نیت سے آؤ اور دوسری غرض لے کرنا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ بار بار آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مشائخ کے پاس آنے سے فائدہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ آنے والے کو، فائدہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ آنے والے کو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں اخلاص کا کیا مطلب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہاں اخلاص کا کیا مطلب ہے، لیکن سنتے رہتے تھے اخلاص کے ساتھ آؤ۔ ہاں اب سمجھ میں آیا، جب یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ ہر نیک کام میں بھی بری نیت ہے، ہر ایک اچھے کام میں بھی بری نیت ہے، اور بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک نیک کام میں بھی کچھ نہ کچھ برائی اور کچھ نہ کچھ گناہ ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کا ایک بنا رکھا فوٹو سا، وہ جو بنایا کریں، اور اس پر تصویر دے رکھی عمل کرنے کی، وہ اس طرح اس پر عمل ہوگا، تصویر بھی دے رکھی، قرآن پاک کی آیت ہے اور حدیث پاک ہے اور اس کے ساتھ ایک جاندار کی تصویر ہے۔ تو ہر نیک کام کو گناہ، کچھ نہ کچھ گناہ شامل کر لیتے ہیں، ہر نیک کام میں کچھ نہ کوئی فاسد نیت شامل کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنی اصلاح کی نیت لے کر آؤ۔ میں پہلے آپ کو کہہ چکا تھا، اب میرا ربط میں بھی وہ بات آ گئی کہ عبادت تو اللہ کے لیے خاص ہے اور اپنے مقاصد کے لیے دعا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نیک اعمال کی برکت سے آدمی کو بغیر مانگے بھی بہت کچھ ملتا ہے، اور نیک اعمال پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دنیا کے بہت سارے وعدے کیے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ چلیے اب میں آگے چلتا ہوں، اگلی بات میری دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں میرے بھائی، توجہ سے سنیں میرے بھائی۔ ہاں یوں تو بات بہت پرانی ہے، اب بہت ماشاءاللہ سلسلہ پرانا ہے، چلتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیان سنا، اللہ کی محبت کا بیان سنا اپنے 2 مہینوں میں، پچھلے مہینوں میں۔ اب میں آپ کو وہیں سے لے کے چلتا ہوں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے گی تو یقیناً اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں کہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اور تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اور امن میں بھی اور خوف میں بھی، ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ یقیناً یہ محبت کا جذبہ ایسا ہی ہے، جب انسان کے اندر یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر حال میں اس کی اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کے بچے، کیا آپ جب آپ کے پاس خوب سارا کھانا ہوتا ہے جب ہی بچوں کو کھلاتے ہیں، اور جب تھوڑا ہوتا ہے تو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خود آپ کھا لیتے ہیں، ایسا ہے؟ اور کیا ہے؟ پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں خود کم کھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ محبت، یہ ہے محبت کی بنا۔ ہاں تو پھر سمجھیے میری بات، سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت۔ جب یہ ہمارے اندر مومنین کی یہ صفت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ صفت پیدا ہوگی جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، امن میں، خوف میں، تنگی میں، خوشحالی میں، رنج میں، غم میں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا خوف، اور ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا خوف۔ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوگی، جب خوف، اللہ کا خوف انسان کے اندر پیدا ہوگا، تب وہ حالت پیدا ہوگی جو مومن کامل کی حالت ہے، جس کو آپ بار بار سن رہے ہیں، جس کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امن میں بھی اللہ کی اطاعت اور خوف میں بھی اللہ کی اطاعت اور بھوک اور تنگدستی میں بھی اللہ کی اطاعت اور پیٹ بھر کر اور خوشحالی میں بھی اللہ کی اطاعت،
اور بیماری میں بھی اللہ کی اطاعت، اور تندرستی میں بھی اللہ کی اطاعت، اور جوانی میں بھی اللہ کی اطاعت، اور بڑھاپے میں بھی اللہ کی اطاعت۔ یہ وہ ایمانی صفات، جب وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ عصر کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شکر ادا کرنے کا بیان سنا ہے، شکر کا بیان سنا ہے، تیسری مرتبہ اس کو بیان ہے، بھی وہ باقی ہے ابھی۔ اس شکر میں آپ نے کیا سنا؟ آج آپ نے یہ سنا ہے، پچھلی باتیں تو رہی، آج کی تازہ بات آپ نے سنی ہے کہ نعمت کو پہچان ہے، اور نعمت دینے والے کو پہچان ہے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر خوش ہو ہے یہ۔ تو میں کیا کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہر انسان کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ جب تک وہ نعمتیں اس کے پاس ہے، جب تک اس کو احساس نہیں ہے، جب تک وہ نعمتیں اس کے پاس ہے، جب تک اس کو قدر نہیں ہے، اور جب وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس تھی، کتنی بڑی نعمت میرے پاس تھی۔ عصر کے بعد میں نے ایک بات کہی تھی، بہت سے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کیسا مزاج ہے، جی بس حال خراب ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ارے بھائی، تو دونوں ٹانگوں سے چل کر مسجد میں آیا ہے تو اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ؟ تو دونوں آنکھوں سے دیکھ کر مسجد میں چل کر آیا ہے، اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ؟ تو دونوں ٹائم کھا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، اور پھر وہ نکل رہا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں میں کہ ہر انسان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جاوے، اگر اس کے اندر شکر کی صفت پیدا ہو جاوے، تو یہ شکر کی صفت اس کو ہر حال میں اللہ کی عبادت پر آمادہ کرتی ہے۔ جو بات میں لے کر چلا ہوں اسے بار بار کہتا ہوں کہ شکر کی جب کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، شکر کا جذبہ جب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو امن میں، خوف میں، خوشی میں، غم میں، تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہی حال صبر کا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو جو میں نے شروع کی تھی اس طرح سمجھیے گا، جب مومن کے اندر ایمانی صفات پیدا ہوں گی تو کامل اطاعت اس کے اندر آ جائے گی، کامل اطاعت، اللہ کی کامل اطاعت، فرما برداری، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اس کے اندر آ جائے گی۔ اور جب تک یہ صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، جب تک اس کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی تو کامل اطاعت اس کے اندر نہیں آئے گی، بس جیسی صفات ہوں گی ایسی اطاعت ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، بات سمجھ میں آئی ہوگی، بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہاں دیکھو، آپ میں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء ہیں، خاص ان کے فائدے کے واسطے، اور باقی حضرات جتنی سمجھ لیں ٹھیک ہے، جتنی سمجھ لیں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، صاحب نسبت بزرگ، نسبت، یہ ایک لفظ سنتے ہیں آپ، یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت بہت طرح کی ہے۔ ایک وہ کہ آپ کے اندر ایمانی جذبات، ایمانی صفات اور طاعت عبادت کا جذبہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ
کسی نیک اور اچھی مجلس میں ہیں، جب تک آپ شیخ کی صحبت میں ہیں، جب تک ایک وہ کہ آپ کے اندر اطاعت و عبادت کا جذبہ، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ ایک پرامن ماحول میں ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کا ماحول آتا ہے، گناہوں کی دعوت کا ماحول آتا ہے، وہاں ہم نہیں بچ پاتے۔ یہ پیارے بھائیوں، اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں جیسا کہ ایک شخص ہے، جب وہ آگ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر گرمائی آتی ہے، آگ کی تپش سے اس کے جسم کے اندر گرمائی آتی ہے، اس کی ٹھنڈ دور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر چستی پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت تک یہ چستی پھرتی رہے گی اس کے پاس، اس وقت تک یہ گرمائی رہے گی اس کے جسم میں، جب تک وہ آگ کے سامنے بیٹھے گا، اور جب آگ کے سامنے سے اٹھ جائے گا تو پھر وہی ہانپنا کانپنا اور وہی ٹھنڈ، وہی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چائے پیتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، وہ پہلی چیز تو آپ کے جسم سے باہر کی تھی، اب چائے کھائی، چائے پی، انڈا کھایا تو آپ کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوئی، آپ کے جسم کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی عارضی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک عارضی ہے کہ جب تک گرمائی رہے گی چائے کی، جب تک گرمائی رہے گی انڈے کی تو یہ حالت رہے گی، نہیں تو پھر وہی سردی اور کمزوری آ جائے گی۔ اور ایک دو تیسری صورت ہے، کیا؟ وہ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنے معدے کا علاج کیا، آپ نے اپنے دماغ کا، دل کا علاج کیا، آپ کے اندر جو وٹامنوں کی کمی تھی وہ دور کر دی، اور آپ ایک تندرست انسان ہیں، تندرست انسان ہیں، تو آپ جوانی میں بھی انشاءاللہ چستی پھرتی آپ کے اندر، بلکہ جب تک معدہ صحیح رہے گا، جب تک دل دماغ صحیح رہے گا، جب تک وٹامن آپ کے جسم کے اندر پورے رہیں گے تو آپ بڑھاپے میں بھی ایک چستی پھرتی آپ کے اندر رہے گی، ایک طاقت آپ کے اندر رہے گی۔ یوں ہی ہے کیا بھائی؟ ہاں کچھ، ہاں ہم بیسی بھی کرتے رہو، مجھے بھی دیکھتے رہو، یہ کون سو گیا بیچ میں بیٹھ کے؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم مجلس میں آئے اور یہاں آ کر ہمیں ایک اچھا ماحول ملا، دین کی باتیں سنی اور ایک جذبہ پیدا ہوا، بس ہمارا یہ جذبہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جسم کے اندر گرمائی آ گئی، پھر ہم اس سے آگے بڑھے اور مجلس کی تعلیمات میں سے، شیخ کی تعلیمات میں سے ہم نے کچھ ذکر اذکار شروع کر دیا، تو اس ذکر اذکار کی برکت سے ہمارے اندر ایک چستی پھرتی، اللہ کی طرف توجہ، طاعت عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، لیکن جب تک یہ ذکر رہے گا، جب تک، اور جب آپ اپنے دل کا علاج کرا لیں گے، دل کا علاج کرا لیں گے، اصل دل ہی ہے، دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہو جائے گا، دل کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے دل کی بیماریاں دور ہو گئی
اب جو اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور یقیناً ہوگی اور لازمی طور پر ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی اور ہر حال میں رہے گی۔ اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں اپنی وہ بات جو میں نے شروع میں بات کہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے خوشحالی دے دوں تو تو مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر میں تجھے تنگ دستی میں مبتلا کر دوں تو تو رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو میرے ذکر کی حلاوت کب پاوے گا؟ تو میری عبادت کی لذت کب پاوے گا؟ تو میرے بھائی، یہ سب مثالیں دے کر میں نے اب آپ کو بتائی، جب ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور جو ان کی ضد ہے، ان کا الٹا ہے، وہ ہمارے اندر سے نکل جاوے۔ کیا نکل جاوے؟ بے صبری ہمارے اندر سے نکل کر صبر پیدا ہو جاوے، ناشکری کا جذبہ، قنوط، ناشکری کا جذبہ نکل کر اور شکر کی حالت پیدا ہو جاوے، اللہ تعالیٰ سے غفلت دور ہو کر بیداری پیدا ہو جاوے۔ جو نڈر ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ حالت دور ہو کر اللہ کا خوف پیدا ہو جاوے۔ اور دوسری چیز ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز وہ چیز پیدا ہوگی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، امن میں بھی اطاعت، اور خوف میں بھی اطاعت، اور بھوک میں بھی اطاعت، اور پیٹ بھر کر بھی اطاعت، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، وغیرہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، خانقاہوں میں اسی طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، یہ ایمانی تربیت اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ آپ میں سے مجھے تو امید ہے جو بیشتر لوگوں کو، دیکھو ایک تو ہمارے سامنے بدر منیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک یہ مفتی یونس صاحب بیٹھے ہیں، ایک مفتی عمران صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ضرور شریعت و تصوف دیکھی ہوگی، شریعت و طریقت دیکھی ہوگی۔ کیا ہے شریعت و تصوف میں؟ کیا ہے شریعت و طریقت میں؟ یہی ہے کہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاویں اور اخلاق رذیلہ نکل جاویں۔ اخلاق حمیدہ کیا ہیں؟ وہ ایمانی صفات ہیں، اور اخلاق رذیلہ کیا ہیں؟ وہ کفر کا بچا ہوا باقی ماندہ اثر ہے۔ جب یہ ایمانی صفات پیدا ہوں گے، اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے، اور یہ کفر کا بقیہ اثر انسان کے اندر سے دور ہوگا، جب یہ ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تندرست ہوگا، اور بلکہ جوان ہوگا، اور پھر ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت ہوگی، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت ہوگی۔ یہ صفت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، ہر کسی کو حاصل بہت دیر میں پیدا ہوتی، بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ جی دیکھو دوستو، میں اپنی کمزوری اور اپنی کمی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چاہے اس کو کمزوری سمجھ لیو، چاہے اس کو خوبی سمجھ لیو۔ ہاں، میں نے صرف اپنے 2 مشائخ کی صحبت حاصل کی ہے، باقی کے پاس میں نہیں گیا، اگر گیا تو کبھی کبھار بس۔ اور میں نے 4 آدمیوں کو پڑھا، حضرت مولانا سید ابوالحسن احمد ندوی کو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو، اور حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کو۔ اس لیے میں دوسرے کسی بزرگ کی، دوسرے علماء کی کمی کو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو میں نے ان بزرگوں میں دیکھا سنا میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدوں کے عالم میں لکھا ہے کہ خاص طور سے جوانی میں سفر بہت ہوتے تھے، تو سفر میں رہے دن بھر، رات میں بھی اپنے قیام گاہ پر دیر سے پہنچے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے تھکے ہوئے کہ میزبان کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا لو، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کھاتے، ہم تو سوئیں گے، ہم نہیں کھاتے، ہم تو لیٹیں گے۔ ہمارے ساتھ
حضرت بھی لیٹ جاتے ہیں، ہم بھی لیٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا حضرت تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں. یہ ہر حالت میں اللہ کی اطاعت، عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کی مناجات ہر حالت میں اس طرح پیدا ہوتی ہے. میں کچھ بیان کروں گا ابھی، آپ اور بتاتا ہوں. میرے بہت سے بھائی مجلس میں آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے اور فون پر ہی کہتے ہیں اجی بس نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ علاج بتا دو. میں کیا کروں، میرے پاس کوئی ایسا انجیکشن ہے نہیں جو اس فون میں سے ہی میں آپ کے لگا دوں. اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بیچارے، اللہ نے ان کے اندر اچھا جذبہ دیا ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اجی مولانا صاحب آج کل بہت برے برے خیال آ رہے ہیں. کیا خیال آ رہے ہیں؟ اجی زنا کاری کے، بدکاری کے، فلاں کے فلاں کے. کوئی علاج بتا دو. یہاں بھی وہی بات ہے، کوئی ایسا انجیکشن نہیں کہ ابھی ٹھوکو اور وہ ٹھیک ہو جاوے. میرے پیارے بھائیوں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رکھتی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی ان مثالوں سے اور ان سب چیزوں سے. جی، اب میں پہلے آپ کے سامنے اللہ کی وہ ایمانی صفات میں سے ایک صفت کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا. ہاں، میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں، ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے. چلو ماشاءاللہ وقت ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں ایمانی صفات میں سے ایک صفت ہے توکل. توکل یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی ذات پر اعتماد، اس کا نام توکل ہے. جب یہ توکل کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اثر اور وہ حیرت انگیز حالت انسان کی ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. میں توکل کا حکم قرآن پاک میں، توکل کا قصہ وغیرہ بیان کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات ویسے جو ذہن میں آئی ہے وہ بتا دو. بہت پرانی بات پڑھی ہوئی ہے میری، اب مجھے نام وغیرہ یاد نہیں ہے. آپ تو اس ماحول میں ہی محسوس کر رہے ہیں کہ تو ٹوپی داڑھی لگا کر آج سفر کرنا ٹرین میں، بس میں، بلکہ جہاز تک میں خطرناک ہو گیا ہے. آپ نے سنا نہ ہو تو کسی سے پوچھنا کہ 1947 میں کیا حال تھا. خاص طور سے پنجاب میں اور خاص طور سے دہلی میں 1947 میں کیا حال تھا. یہ مرکز بنگلے والی مسجد، جس کو اصل نام ہے بنگلے والی مسجد نظام الدین، یہ دلی کا حصہ، اب تو دلی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ دلی سے باہر ہی تھا. اس کے آس پاس میں کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری چیزیں کمی ملتی تھیں اس وقت بھی. ہاں،
تو وہاں مسجد میں جو لوگ تھے بہرحال کھانے پینے کو تو انہیں بھی چاہیے تھا، لیکن باہر کا حال ایسا کہ نکلنا دشوار، اور خاص طور سے مسلم شناخت کے ساتھ نکلنا تو اور بھی دشوار۔ ہاں اگر مجھے نام یاد رہتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ ایک صاحب کہتے کہ میں لاؤں گا کھانے پینے کی چیزیں، میں لاؤں گا کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ بے دھڑک بے فکر جاتے اور کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت کی چیزیں لے کے آتے۔ مسجد والے کہو، مرکز والے کہو، وہ بھی کہتے ارے ان حالات میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ان حالات میں تم کیسے نکل رہے ہو؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات کہ بعض لوگوں کا مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر چھیڑ چھاڑ کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایک مرتبہ بس میں چھیڑ چھاڑ کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہاں تو وہ بولے اور یہ کہا کہ میں اکیلا ہوں، تمہاری بس بھری ہوئی ہے، لیکن تم میرا بال نہیں بھیگا کر سکتے، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا فضل کہ یہی باتیں ہوتے ہوتے وہ بس اسٹینڈ آ گیا، وہ اتر کر چلے گئے۔ انہوں نے جا کر یہ قصہ بیان کیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہیں اتنی قوت، اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہم انی اجعلک فی نحورہم واعوذ بک من شرورہم، یہ برابر پڑھ رہا تھا، اور اس سے مجھے اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ تھا کہ وہ میری ان دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت کرے گا، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں وہ میری مدد کرے گا۔ یہ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر جب اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوتا ہے، جس کو ہم توکل کہتے ہیں، اور یہ بھروسہ، اعتماد یہ اعضاء کا اور ہاتھ پیروں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا عمل ہے، دل کا عمل۔ تو توکل دل سے ہوتا ہے، توکل دل سے ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے عمل میں اسے ایسے ہی اعمال صادر ہوتے ہیں۔ جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر، اللہ پر بھروسہ، اور خوشحالی میں بھی اللہ پر بھروسہ، امن میں بھی، خوف میں بھی، بیماری میں بھی، اور تندرستی میں بھی، ہر حال۔ دیکھو جو آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی، اسی کے ضمن میں مفسرین کرام جو قصہ بیان کرتے ہیں وہ بھی میں سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ضرور سنا ہوگا آپ نے، کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں بھی زخم لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، دانت بھی ٹوٹا۔ اور ادھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جسمانی زخموں سے چور تھے، اور ادھر ان حالات کی بنا پر ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، ہمت ٹوٹی ہوئی تھی، دل ٹوٹے ہوئے تھے، بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمگین تھے۔ ان میں سے ایک خاص بات جو ان کو بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین کیے ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری نافرمانی کے بدولت مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا، اور ہماری نافرمانی کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج غم اور اتنی تکلیف پہنچی، وہ جو درے پر کھڑا کیا تھا نا، اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال دلی طور پر بھی وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور جسمانی طور پر بھی وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب جسم کے طور پر بھی ٹوٹ جاوے، دل بھی آدمی کا ٹوٹ جاوے، بتاؤ وہ کس قابل رہتا ہے؟ آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو، آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو، مجھے تو روزانہ کا تجربہ ہے، یہ روزانہ کا تجربہ ہے۔
جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے رنج دینے والی، دل پہ چوٹ سی لگتی ہے، بیٹھنے کی ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے، ذکر کی ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے، زبان سے ذکر بھی نہیں ہوتا، اور کوئی بشارت ملتی ہے، کوئی ایسی خوشی خبری ملتی ہے، تو ابھی ابھی دل کے اندر، جسم کے اندر ایسی قوت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی چستی پھرتی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ جسمانی بھی کوئی بیماری نہ ہو۔ تو دیکھو ان باتوں کو سمجھانے کے واسطے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر طرح سے ٹوٹے ہوئے تھے، ہر طرح سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر واپس آنے کا ارادہ کر رہا ہے اور واپس آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ابو سفیان ہماری طرف آوے، ہم چلیں گے ابو سفیان کی طرف، جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے ہم وہاں جائیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اس غزوے میں صرف وہی چلے گا جو غزوہ احد اور میدان احد میں میرے ساتھ تھا، اور دوسرے لوگ اس میں میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ جی تو اس ٹوٹی ہوئی حالت میں، جسم بھی ٹوٹا ہوا، دل بھی ٹوٹا ہوا، اس حالت میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دونوں ہی بات ایک ہی ہیں، دو بات نہیں ہیں، اللہ کے رسول کا حکم مان کر جب وہ چلے، اسی حالت میں وہ چلے، تو ظاہر بات ہے آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹوٹی ہوئی حالت میں کون جا سکتا ہے اور کیسے آدمی کا قدم اٹھ سکتا ہے اور کیسے آدمی کا حوصلہ بن سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں، ان ماحول میں سوائے اللہ کی ذات پر بھروسے کے اور کوئی سہارا نہیں ہے، اور کوئی چیز قدم اٹھانے والی نہیں ہے، اور کوئی چیز دل بڑھانے والی نہیں ہے، اور کوئی چیز ہمت بڑھانے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ نکلے، جس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ خبر ابو سفیان کو ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ چل کر میرا پیچھا کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، تو وہ جہاں تھا ٹھہرا تھا وہاں سے بھاگ گیا، مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ٹوٹے ہوئے صحابہ اور یہ زخمی صحابہ وہاں پہنچے، 3 دن قیام کیا، اور عزت اور سرخرو کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، اور کامیابی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے۔ اور وہاں روایت میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہاں ایک قافلہ آ گیا اور اس میں آپس میں انہوں نے کچھ خریدا بیچا، تو تجارت کی بیچا خریدا، اس میں بھی ان کو نفع ہوا، تو اللہ کی رضا کے ساتھ اور دنیاوی نفع مال و دولت کے ساتھ ہی اپنے گھر لوٹے۔ میں جو ذرا اٹک رہا ہوں، بعض مرتبہ نہیں یاد آتی، آپ پڑھیے کوئی۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم اجر عظیم۔ آگے کیا ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ آگے بتائیے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل۔ آگے کیا ہے؟ لم یمسسہم۔ ہاں، تو دیکھو یہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے میں نے آپ کو، میں پھر اپنی بات وہی لوٹا رہا ہوں اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمانی صفات جب انسان کے اندر پیدا ہوں گی، وہ امن میں بھی اللہ کا حکم پورا کرے گا، خوف میں بھی اللہ کا حکم پورا کرے گا، بھوک میں بھی اللہ کا خوف پورا کرے گا، اور چھکر بھی اللہ کا حکم پورا کرے گا، تندرستی میں بھی کرے گا، خوشحالی میں بھی کرے گا، اور اسباب کی کمی اور سامان کی کمی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔
اور توکل کی برکت، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی برکت ظاہر ہوگی. توکل کی برکت، بھروسے کی اللہ پر، وہ ظاہر ہوگی. تو ہمارے اندر یہ ایمانی صفت پیدا ہو، توکل پیدا ہو، ہمارے اندر وہ ایمانی صفت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ ایمانی صفت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارے اندر وہ ایمانی صفت پیدا ہو، شکر پیدا ہو، ایمانی صفت پیدا ہو، صبر پیدا ہو، تب وہ حالت پیدا ہوگی. یہ کیا وقت ہوا؟ اچھا، اذان 8:30 بجے ہوگی. ٹھیک. اب میں آپ کو اور ساری باتیں بھی بتاؤں گا. پہلے جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ پڑھو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں تو بھروسہ کر غلبے والے پر، بہت زیادہ رحم کرنے والے پر. فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اللہ کی صفت کا استحضار ہو. کون سی صفت کا؟ وہ غلبے والا ہے، عزیز ہے، غلبے والا ہے. وہ غلبے والا ہے، وہ بےحد رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بےحد رحم کرنے والا ہے. اللہ کی اور دو صفات کی بات ہے، میں انہی 2 صفت کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کی ان 2 صفت کا، اللہ کی ان 2 صفتوں کا استحضار ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، توکل کی صفت پیدا ہوگی. یہ ادھر ادھر کے قصے سننے سے نہیں ہوگی، ادھر ادھر کے قصے سننے سے نہیں ہوگی. غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے آپ. بلکہ ہاں، فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. بالکل اسی سے متعلق ہے ایک دوسری آیت شریفہ میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آگے کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آگے کیا ہے خاص بات، وہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے. واللہ غالب علی امری. اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے. وہ جو بتا دیں عزیز کی صفت اسی کا ہے. یہ اللہ اپنے ہر جو بھی کرنا چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اور وہ غالب ہے. کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی صفت کا استحضار ہو، اللہ کی ان صفت کو یاد کرو. میں درمیان میں اپنی بات چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہوں، میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کی تعلیم کی برکت سے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں، بلکہ انہی کی تعلیمات سے آپ کے لیے سب کچھ انتظام کر دیا گیا ہے. آپ کو صحیح راستے پر لگا دیا گیا ہے. آپ کو کرنا ہے بس فقط. اللہ کے اسماء حسنہ ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں کہ نہیں کرائے جاتے ہیں؟ یاد کرائے جاتے ہیں. اپنے آپ نے یاد نہیں کیے ہوں تو یاد کیجئے ان کو. آپ نے یاد نہ کیے ہوں تو ان کو یاد کیجئے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، میں نے تو آپ کو اب تک وہ معمول بتایا نہیں. میں نے تو آپ کو چھوٹی سی تھوڑی سی اتنی سی بات بتا رکھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں میرے شیخ اول حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے جو انہوں نے معمولات لکھے ہیں،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہیں، اسماء حسنہ لکھے ہیں، اور یوں فرمایا ہے کہ اللہ کے یہ اسماء بھی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ روزانہ جب ان اسماء کو ان کے معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھے گا تو ان صفات کا یقین دل میں اترے گا اور ان صفات کا استحضار ہوگا۔ استحضار یہ نہیں، یہ یاد رہیں گی، یہ دماغ میں رہیں گی، ذہن میں رہیں گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ بھلا فرعون چھوڑتا موسیٰ کو؟ ہڈی بوٹی ایک کر دیتا۔ لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ کیسا انتظام کیا کہ اسی فرعون سے پلوا دیا، اسی کے گھر میں پلوا دیا موسیٰ کو۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ پیارے بھائیوں، سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے رہنا، سمجھتے رہنا۔ جذباتی قصے سنا کر، جھوٹی سچی حدیثیں سنا کر، جھوٹے سچے فضائل سنا کر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی ان صفات میں غور کرو۔ یہیں سے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، یہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اکثر آپ کو بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ غلطی میری نہیں، غلطی صحیح سے بات آپ کی ہے۔ جو معمولات آپ کو تھوڑے زیادہ بتائے گئے ہیں، آپ نے اس کی خبر نہیں دیتے کہ ہم ان کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس سے آگے کچھ سبق دے دیا جاوے، ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک مراقبہ بھی ہے، بہت سارے مراقبات ہیں، بہت سارے مراقبات ہیں۔ اللہ کے نام کا، اللہ کی صفت کا تصور، اللہ کی صفت کا استحضار ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے یہی حالت پیدا کی جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا رہتا ہے، جب تو نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں اور کبھی قیام میں، وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ دیکھو دوستو، دوستی ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے نہیں، ایک طرف سے نہیں دوستی ہوتی، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنا تعلق، اپنی محبت بیان کر رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں جب تو نماز میں کھڑا رہتا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں جب تو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ہوتا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ یہ تعلق اور یہ سمجھ بوجھ اللہ کی اطاعت سے ہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہ ذکر سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہ خلوتوں میں ذکر کرنے سے اور خلوتوں میں نفل پڑھنے سے ہی ہوتی ہے، خلوتوں میں مناجات اور عبادت سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، یہ صرف علم سے پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، توکل کے معنی آپ بتا دیں گے، توکل کی تعریف آپ کر دیں گے، توکل کے متعلق کس سے آپ سنا دیں گے، لیکن یہ توکل کی کیفیت، یہ اعتماد اور بھروسہ دل کا ان سے پیدا نہیں ہوگا۔ مدد ملے گی ان سے لیکن پیدا نہیں ہوگا، یہ اس طرح پیدا ہوگا اللہ کی صفات میں غور کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص تعلق کی بنا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اپنی یاد میں لگنے والے بندے اور اپنی مناجات میں مشغول رہنے والے بندے اور راتوں میں نماز اور نوافل پڑھنے والے بندوں سے ہو جایا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ضرورت کی باتیں ہیں یہ۔ میرے ساتھی، میرے مشیر یہ کہتے ہیں اجی کچھ قصے کہانی بھی سنا دیا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں اللہ میرے دل میں قرآن و حدیث کی باتیں اتنی ڈالتا ہے کہ مجھے کوئی قصہ سنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ادھر آتا ہی نہیں، میرے بیان کے ربط میں وہ قصہ آتا ہی نہیں۔ اگر کوئی آتا ہے تو میں سنا بھی دیتا ہوں۔ اب سناؤں گا میں آپ کو ایک قصہ۔ میرے دوستو، یہ جو توکل اور اعتماد کی صفت ہے یہ دل کی ایک صفت ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، دل کی ایک صفت ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ چیز اس مراقبے سے پیدا ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ ذکر کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے، تقوی سے پیدا ہوتی ہے، محض علم سے پیدا نہیں ہوتی۔ جی اپنے شیخ کا سنایا ہوا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں پہلے بھی بتایا تھا میں نے، اجازت مجھے حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب سے حاصل ہے، اور بہت مدت تک 1415 سے 1426 تک میرا حضرت کے پاس آنا جانا بھی رہا، لیکن بہت محدود وقت، کم وقت میں، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس 1977 سے 1992 تک، آپ کی وفات تک، بہت کئی سال جب تک میں پڑھا وہاں سے، تو روزانہ کی سب، اور نہیں تو مہینے میں 1-2 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ جانا ہوتا ہی تھا۔ وہیں کی باتیں زیادہ یاد ہیں۔ اور اس وقت ہم حضرت کی واقعی اتنی قدر نہیں تھی جتنی قدر اب ہے، کہ اس وقت کی سنی ہوئی باتیں ہمیں اس وقت کتنی کام دے رہی ہیں، ہم اپنے عمل کے لیے بھی کام دے رہی ہیں اور دوسروں کو سمجھانے بجھانے میں بھی کام دے رہی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند قائم کرنے سے پہلے میرٹھ میں ایک پریس میں کام کرتے تھے، مطبع پریس میں کام کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہو چکے تھے۔ ہاں، اور اپنے شیخ سے اپنے جزی ایک واقعہ، حالات، چاہے وہ محض دنیا ہی کا ہو، بتاتے رہنا چاہیے، چاہے شیخ اس پر تمہیں کچھ جواب دے یا نہ دے، تمہارا کام بتانے کا ہے۔ یعنی بیعت ہو گئے، گھر پڑ گئے، بیعت ہو گئے، اجی اس مرتبہ میری امی بیمار تھی، اس مرتبہ میری بیوی بیمار تھی، اب میں سفر میں چلا گیا تھا، اب میں فلانا ہو گیا تھا، اب مجھے دھماکہ ہو گیا تھا، ہمیشہ عذر کچھ نہ کچھ، یعنی جزی بیان کرتے رہو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ بس اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ یہ نوکری اور ملازمت چھوڑ کر اپنے گھر آ جاؤں اور اللہ اللہ کروں۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کا جواب لکھتا ہے کہ نہیں، نوکری مت چھوڑو، وہیں رہ کر جو طاعت عبادت ہو کرتے رہو، نوکری کرتے رہو۔ شیخ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، پھر یہ کچھ جذبہ ابھرا، پھر حضرت شیخ سے، حضرت حاجی صاحب سے کچھ پوچھا تاچھا بھی نہیں، اور ملازمت چھوڑ کر دیوبند آ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ دیوبند تو قائم نہیں ہوا تھا مدرسہ، تو ابھی اپنے گھر آ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد اطلاع کرتے ہیں حضرت معاف کیجئے کہ میں تو آپ سے اجازت کے بغیر وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں بہت اچھا کیا آپ گھر آ گئے، بہت اچھا کیا آپ نے، آپ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گئے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اب آئے کچھ سمجھ میں تمہاری؟ کچھ نہیں آج تک،
کچھ نہیں آتا. ہاں پھر فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کہ جو ملازمت چھوڑنے کے واسطے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو یہ تردد کی علامت تھی، یہ علامت تھی اس بات کی کہ ابھی توکل کی صفت پوری پیدا نہیں ہوئی ہے. تردد ہے، ابھی توکل نہیں ہے، ابھی تردد ہے. اور اس حالت میں کاروبار چھوڑنا، اسباب ترک کرنا جائز نہیں ہے. اور جب یہ صفت کامل ہوئی، جب یہ توکل کی صفت اور اعتماد علی اللہ کامل درجے کا حاصل ہوا، تو پھر آپ نے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی. پھر آپ اس جذبے کے تحت خود ہی چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ صفت توکل اب کامل درجے کی پیدا ہو گئی ہے. اس لیے اس حالت میں اسباب چھوڑ ہی دینے چاہیے تھے. تو پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں، اعتماد اللہ کی ذات پر، اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیدا ہونے کے واسطے، اپنے دل کے اندر اس کو پیدا کرنے کے واسطے اللہ کی صفات پر غور کرنا. اور میں پھر کہہ دوں اپنی بات چھوڑ کے، بے ربط بات، قرآن پاک کی تلاوت ضرور بالضرور ضرور بالضرور ضرور بالضرور کیا کرو. سراپا ہدایت ہے، سمجھ کر پڑھو تب بھی اور بے سمجھے پڑھو تب بھی ہدایت ہے، ہدایت ہے. ہاں علماء، مشائخ اپنی زندگی میں تو پتہ نہیں کس کس کے ملفوظات اور کس کس کے خطبات اور کس کس کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آخر میں آ کے وہ بالکل محدود ہو جاتے ہیں حدیث اور قرآن تک، اور پھر آخر میں آ کر وہ بالکل محدود ہو جاتے ہیں قرآن پاک تک. چلیے اب ضروری بات آ گیا، خاص بات میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. توکل جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بہت جگہ اس کا حکم ہے قرآن پاک میں. یہ تو خالص قلب کی صفت ہے، دل کی ایک حالت ہے جو بار بار میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسباب کا ہونا اور اسباب کا نہ ہونا، اسباب کا اختیار کرنا اور اسباب کا ترک کرنا، اس کا توکل سے کوئی تعلق نہیں. توکل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور توکل اسباب کے بغیر بھی ہوتا ہے. ترک اسباب سے بھی توکل ہوتا ہے اور اسباب کے ساتھ بھی توکل ہوتا ہے. ہاں، اور اس سلسلے میں آدمیوں کا ذوق اور مزاج الگ الگ ہے، انسانوں کا ذوق اور مزاج الگ الگ ہے. جی اپنے شیخ سے سنا ہے میں نے، وہی سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے تو حکیم کے پاس، ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں تو کم ہوئے، حکیم کے پاس جانے، نسخہ وسخہ لکھوانے کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ چارپائی پہ لیٹ کر چادر اوڑھ کے کولنا کرانا شروع کر دیتے تھے. اور حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے، حکیم کو بلاؤ، نسخہ صحیح سے لکھواؤ، پرہیز صحیح سے کرتے، دوائی استعمال کرتے وغیرہ وغیرہ. دو بزرگ، دونوں ہمارے مقتدا، اور دونوں کا عمل الگ الگ. جب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
یہ کیا بات ہے، ذرا سا بخار آیا اور تم نے کولنا کرانا شروع کر دیا. کہنے لگا اور اللہ کے سامنے بہادر بنوں، میں کول کر کرا کر اپنا عجز، اپنی کمزوری اللہ کو سناتا ہوں. اور حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل وہ بھی بالکل درست ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا توکل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ہوتا تھا. سن رہے آپ؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا توکل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ہوتا تھا. یہ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں کہ میں ترک اسباب کے لیے نہیں کہتا لوگوں کو. جی یہی مذاق ہمارے حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ابھی کچھ کام کی بات آ جاتی ہے، میں لگا دیتا ہوں، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگا دیتا ہوں، مجلس دعوت الحق میں بھی بھیج دیتا ہوں. اسی سے متعلق میں نے 2 پوسٹ لگائی تھی. حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا حضرت ہم حج کو جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں؟ کہنے لگا توشہ ساتھ ہے، یعنی راستے کا خرچ ہے، کرایہ ورایہ کے پیسے ہیں؟ جی نہیں، ہم تو اللہ کے بھروسے توکل پر نکل رہے ہیں. حضرت سختی سے منع کرتے، ان کو سختی سے منع کرتے، اور آپ خود بھی نہ جاتے. جی اور یہ وہی جاہلیت والی بات ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. کیا کہ زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، لوگ حج کے لیے نکل پڑتے تھے، توشہ ساتھ نہیں لیتے تھے، راستے میں مانگتے بھی تھے اور دوسری بھی کچھ حرکت کر گزر جاتے تھے. اور جب ان سے یوں کہا جاتا کہ بھائی تم گھر سے سامان لے کے چلتے، ہم تو توکل کرنے والے. تو بھائی یہ ترک اسباب سے توکل نہیں ہوتا. ابھی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ توکل ہوتا ہے، اور کسی کا ترک اسباب سے بھی تعلق ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. اپنے دل کی حالت اور بندے کا اللہ سے تعلق اور مزاج الگ الگ ہے. ہمارے لیے اسباب کا ترک جائز نہیں، ہمارے لیے ترک اسباب کا ترک جائز نہیں. اس لیے ہمارے تمام مشائخ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. قصے میں دوسرے بھی سناتے ہیں. ہاں جلال آباد میں، اسی جلال آباد میں ایک بزرگ تھے، شاہ محمد شاہد ان کا نام تھا، اور وہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے مشکات شریف کے استاد بھی تھے. انہی کے کہنے پر حضرت حاجی صاحب لوہاری گئے تھے حضرت میاجی صاحب کے پاس. جی ان کا عمل بتایا کرتے تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب. ہاں جب بیمار ہوتے تو حکیم کو بلاتے، وہ آتا، نبض وغیرہ دیکھ کر نسخہ تجویز کر دیتا. اس کی جو فیس ہوتی تھی وہ فیس اس کو دے دیتے تھے. وہ جو نسخہ لکھتا تھا وہ نسخہ عطار کے ہاں جہاں دوائیاں ملتی تھی وہاں بھیجتے تھے، اور یہ معلوم کراتے تھے کہ نسخہ اتنے دنوں کے لیے کتنے کا بنے گا، اتنے دنوں کا یہ نسخہ کتنے کا بنے گا. چلو اس زمانے کے حساب سے نہ کہو، آپ اسی زمانے کے حساب سے کہہ دو، وہ کہے گا جی 500 روپے کا بنے گا. تو جو نسخہ لے کر جاتا تھا نا عطار کے پاس، اس کو یہ ہدایت ہوتی کہ دوائی نہیں لانی ہے، صرف یہ پوچھ کر آنا ہے کہ 10 دن کا نسخہ کتنے کا ہے، تو بتا دیتا کہ 500 روپے کا ہے. بزرگ صاحب 500 روپے خیرات کرتے، نسخہ پھاڑ کے پھینک دیتے.
الگ الگ چیز ہے. بس بات اول سے آخر تک جوڑ ملا کے ترتیب کے ساتھ سمجھ لیجئے گا. اب میں آپ کو آپ کے معمولات یاد دلاتا ہوں. آپ کے معمولات یاد دلاتا ہوں. ایک علم جو آپ ان کتابوں میں حاصل کریں گے جن کے مطالعے کی میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں. کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات، یہ پڑھیے گا. یہ کافی ہیں، دوسری کتابوں سے مستغنی کرنے والے ہیں، اور زبردست تاثیر ہے ان میں، آج بھی زبردست تاثیر ہے. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو کی کوئی بھی کتاب، حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدو کی کوئی بھی کتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں یہ سب ٹیپ ہوتی ہیں، ریکارڈ ہوتی ہیں، یہ نیٹ پہ بھی ڈال دی جاتی ہیں، ویڈیو کے ساتھ نہیں، تصویر کے ساتھ نہیں، بغیر اس کے. یہ بھی آپ سنتے رہیں کبھی کبھی. علم، مجاہدہ. مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مشقت برداشت کر کر، بلند حوصلے کے ساتھ مشقت برداشت کر کے عمل کرنا. علم اور مجاہدہ. اور پھر ذکر. ذکر کی تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو. اور فکر آخرت، آخرت کی فکر. یہ فکر آخرت ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور پکے کافروں کو اسی فکر آخرت کے ذریعے ایمان کی دعوت دی ہے. اور اللہ رب العزت سب لوگوں کو اپنے احکام کی ترغیب دیتا ہے اسی کے ذریعے. قرآن پاک کی آیات جب آپ دیکھیں گے، قرآن پاک میں جو اللہ نے حکم بیان کیا ہے وہ دیکھیں گے تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ذکر ملے گا جو اسی کے مناسب ہے، اور کہیں جنت کا ذکر ملے گا، کہیں جہنم کا ذکر ملے گا، بلکہ جنت جہنم دونوں کا ذکر ملے گا. یہی ہے وہ فکر ہے اہل اللہ کی صحبت. اب میں ذکر کی تفصیل کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس میں آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ پڑھ لیا کریں. یوں تو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ صبح شام پڑھ سکتے ہو، صبح شام پڑھ لو، اور ایک وقت پڑھ سکتے ہو، ایک وقت پڑھ لو، آپ اپنی ہمت کے مطابق. بس میں تو یوں کہتا ہوں آپ کو، باقی آپ کو دونوں وقت پڑھنے کا اختیار ہے کہ آپ ایک تسبیح 24 گھنٹے میں ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. میں کم سے کم بتاتا ہوں جس پر ہر آدمی عمل کر سکے، باقی زیادتی اس کی ہمت اور فرصت اور طاقت کے حساب سے ہے. یہ تسبیح پڑھا کریں. اس میں اتنی سہولت آپ کے لیے، اتنی سہولت کہ اس سے زیادہ سہولت اور ممکن ہی نہیں ہے. کیا آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں. آپ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں. آپ تسبیح لے کر پڑھنا چاہیں تو تسبیح لے کر پڑھ لیں. اور اگر آپ تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو درود شریف پڑھتے رہو. جب آپ کا دل یہ کہتے کہ 100 مرتبہ ہو گیا تو بس اب استغفار پڑھنا شروع کر دو اور پڑھتے رہو استغفار. جب آپ کا دل یہ کہتے کہ 100 مرتبہ ہو گیا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو اور پڑھتے رہو. جب آپ کا دل یہ کہتے کہ 100 مرتبہ ہو گیا تو 3 تسبیح پوری ہو گئی. بتاؤ. درود شریف صحیح بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ افضل بھی بتایا جاتا ہے اور ادنا سے ادنا بھی بتایا جاتا ہے. جیسی سہولت اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، ہم وہی سہولت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہاں، سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. میں اسی کو پڑھتا ہوں، اسی کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں. نئے نئے درود شریف نئے نئے الفاظ کے ساتھ جن کی فضیلتیں بھی بہت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن افضل یہ ہے. اگر اس سے افضل ہوتا تو اس کی تعلیم دی جاتی نماز میں.
اور اختیار ہے آپ کا، کوئی سے بھی پڑھے. جیسے مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے آپ کو کہ اذان کا جواب دیا جاوے، اذان پورے ہونے کے بعد کوئی بھی درود شریف پڑھا جاوے، اور اس کے بعد پھر اذان کی دعا پڑھی جاوے. تو اس میں ایک مختصر سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو مختصر پڑھ لو، بڑا پڑھ لو، چھوٹا پڑھ لو، آخری درجے کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، یہ پڑھ لو. اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ کے بتانا اگلے مہینے کہ اس سے بھی زیادہ سہولت کچھ ہو سکتی ہے کیا. اسی طریقے سے استغفار بھی چھوٹے بڑے بہت ہیں. ایک وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پڑھو وہ پڑھو یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی منٹ میں تسبیح ہو جاوے گی؟ کتنی دیر میں ہو جاوے گی تسبیح؟ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح، یہ آیت شریفہ استغفار بھی ہے. مؤذن صاحب تیار ہو گئے جی؟ اچھا ہاں، آج دعا رہیں گے ہم تو ابھی 1-2 منٹ میں. تو یہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفار بھی ہے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ مشکلات اور مصائب سے نجات کا وظیفہ بھی ہے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے معمولات میں لکھا ہوا ہے، شامل ہے. پیارے بھائیوں، میں سوچ رہا تھا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن پھر کہہ دوں اول آخر نماز کی سنتیں اور نوافل ضرور پڑھا کرو، الا کہ کوئی مجبوری اور عذر. ہاں وہ تو بعد کی بات ہے، یہ پڑھا کرو. اچھا، اور اشراق، چاشت، اوابین پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نہ پڑھو. تہجد ضرور پڑھو، اور کوشش کرو کہ آخری رات میں پڑھو، اور نہیں تو عشاء کے ساتھ پڑھو. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے. اور پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور یہ بھی بتا رکھا آپ کو، تفصیل بھی بتا رکھی اس کی. اور اسی طریقے سے مسنون دعاؤں کے پڑھنے سے زیادہ اچھا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی وظیفہ ہے. تو مسنون دعائیں سب یاد کرو. آپ یہاں آتے ہیں مہینے میں ایک بار، عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک آپ کو لے کے بیٹھتے ہیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے. اپنے گھر پر جا کر یہ سب چیزیں یاد کرو، مسنون دعائیں یاد کرو. اسی طریقے سے میرے بھائی، اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اپنی نماز، یہ سب چیزیں سنت کے مطابق کرو. اور گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. گناہ کے پاس مت جاؤ، گناہ کے پاس بھی مت پٹو. اور ایک اور چیز جو انشاءاللہ آپ کے لیے بے حد مفید ہے، بے حد مفید ہے. میں اپنی تعریف نہیں کرتا، بس آپ کے فائدے کے بعد بتا دوں. جو ہم نے استعمال کیا، جس سے ہمیں فائدہ ہوا، وہ بتا رہے. صرف سنا ہوا نہیں بلکہ کیا ہوا. اور وہ کیا؟ اپنا دماغ ادھر ادھر مت بھٹکاؤ. رنج میں مبتلا ہو جاؤ گے، غم میں مبتلا ہو جاؤ گے، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے. بس اپنے کام میں رہو، اور جب فرصت ہو اللہ کا نام لینے لگو. کچھ بھی
اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ سب دعائیں جو آپ میری دعا میں ہیں آپ کے لیے میں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور ہر دعا میں آپ انشاءاللہ شریک رہتے ہیں. آج میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.